السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی قسط میں۔ تو دوستوں، اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ان دوستوں سے بھی گزارش ہے جو اس چینل پر نئے ہیں کہ وہ چینل پر جائیں اور رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی تمام اقساط کو دیکھیں، جس میں آپ کو مختلف اسلامی ہستیوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے، قیامت کی نشانیاں، تو وہ سیریز بھی دیکھیں، اس میں آپ کو قیامت کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کو ملے گی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کون تھے اور ان کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و دلدار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو المساکین ہے، جبکہ القابات جواد، سخی، ذوالجناحین، دو پروں والے، طیار اڑنے والے، اور صاحب الہجرتین، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ شریف کی طرف فرمانے والے ہیں۔ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی شراب نہیں پی کیونکہ اس سے عقل زائل یعنی کم ہوتی ہے۔ میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی کیونکہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوا کیونکہ میں اپنی بیوی کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں کہ کوئی اس سے بدکاری کرے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں جھوٹے کو کمینہ خیال کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بھائی شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے عمر میں 10 برس بڑے تھے۔ آپ 25 یا 31 مردوں کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ کفار مکہ کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر 80 مردوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی آپ کی ذات مقدسہ بنی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے شاہ نجاشی کے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسلام کی حقانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاک دامن ہونے پر ایسی روح پروار تقریر فرمائی کہ شاہ حبشہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی بشارت دی تھی۔ اگر میں بادشاہت کے کاموں میں مشغول نہ ہوتا تو ضرور ان کی خدمت میں حاضری دیتا اور ان کی نالین مقدس کو اٹھاتا۔ تم لوگ جب تک چاہو یہاں ٹھہرو۔ اس کے بعد شاہ حبشہ نے آپ اور دیگر مسلمانوں کے لیے لباس اور طعام کا بندوبست کرنے کا حکم بھی دیا۔ ماہ صفر سن 7 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سمیت 16 افراد کو لے کر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مقدم یعنی استقبال کرتے ہوئے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر کے لوٹ آنے سے۔ پھر خیبر کے مال غنیمت سے آپ اور حبشہ سے آنے والے تمام اصحاب کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ ماہ ذی القعدہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی سعادت پائی۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بڑھائی کہ تم صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین سے بے حد محبت کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے اور گفتگو کیا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں مساکین کے سب سے زیادہ خیر خواہ، بلائی چاہنے والے
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مزید فرماتے ہیں ہم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو گھر میں جو کچھ ہوتا ہمیں کھلا دیا کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ گھر میں کچھ نہ ملا تو شہد کا ایک خالی مشکیزہ لے آئے، ہم نے اسے کھولا اور بچا کچا شہد کھانے لگے۔ جمادی الاول 8 ہجری کو ملک شام کی سرزمین موطا کی جانب مسلمانوں کا لشکر روانہ کیا گیا، جس کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حکم یہ تھا کہ اگر یہ شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو حضرت جعفر اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کی قیادت کریں گے۔ 3000 مسلمان مجاہدوں کا 1 لاکھ رومی سپاہیوں سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا، کئی جلیل القدر صحابہ اکرام علیہ رضوان شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منبر شریف پر تشریف فرما ہو کر میدان موطا میں ہونے والے واقعات کو نہ صرف ملاحظہ فرما رہے تھے بلکہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بیان بھی فرما رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھاما تو شیطان نے پاس آ کر آپ کے دل میں موت سے نفرت اور زندہ رہنے کی محبت بڑھائی اور دنیا کی لالچ دلائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور تو مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، پھر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گھوڑے سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے۔ ایک رومی شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دوسرے بازو پر وار کر کے اسے بھی جسم سے جدا کر دیا تو آپ نے پرچم اپنی گود میں رکھ کر کٹے ہوئے بازوؤں سے اسے تھامے رکھا، یہاں تک کہ تاج شہادت سر پر سجا کے روح جسم سے جدا ہو گئی۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگنے والی تلوار اور نیزوں کے نشانات شمار کیے گئے تو مختلف روایتوں کے مطابق ان کی تعداد 50 یا 90 سے بھی زیادہ تھی اور سب نشانات سامنے کی طرف تھے، ایک بھی نشان پیٹھ کی جانب نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک موطا صوبہ کرک اردن میں واقع ہے۔ فرشتوں کے ساتھ اڑنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر عطا فرمائے، اسی وجہ سے آپ کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل اس سیریز کی اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔